ایک وقت تھا جب ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دولت، طاقت اور شہرت سب کچھ تھا، لیکن ایک ایسی بیماری تھی جس نے ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ اس کی بیوی سونیا بھی ان جیسی تھی۔ بادشاہ نے سونیا سے محبت کے لیے شادی کی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی طرف بھی دیکھتا بس اسی کی طرف دیکھتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے غیر مشروط محبت کرتے تھے، لیکن ایک دکھ نے ان کی زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی کوئی امید باقی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے سونیا سے کہا، آؤ شکار پر چلتے ہیں، شاید تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ لیکن سونیا نے انکار کر دیا۔ لیکن بادشاہ نے اسے زبردستی اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور محل سے باہر نکل آیا۔ قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا جہاں بہت سے جانور شکار کے لیے پائے جاتے تھے، لیکن ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کا شکار ان کی زندگیوں پر ہمیشہ کے لیے بادل ڈال دے گا۔ بادشاہ نے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے ایک مضبوط ہرن پر تیر چلا دیا۔ تیر چلتے ہی جنگل میں ایک عجیب سی چیخ گونجی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سونیا نے چیخ کر کہا۔ لیکن جب بادشاہ اور اس کے سپاہیوں نے ہرن کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر اچانک زمین ہلنے لگی، جیسے اس کے نیچے سے کوئی مضبوط چیز نکل رہی ہو۔ زمین میں آگ لگ گئی اور ایک عجیب سا سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ رفتہ رفتہ دھواں بدصورت، بے وقوف عورت کی شکل اختیار کرنے لگا۔ سونیا کو دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ بادشاہ نے ہمت جمائی اور پوچھا۔ عقلمند عورت زور زور سے ہنسنے لگی، ایسا کہا جو رات کی تاریکی میں روح کانپ اٹھے۔ بادشاہ سلیمان، میں تم سے بہتر لگ رہا ہوں، اس نے کہا۔ آپ اور آپ کی بیوی کو کبھی بچہ نہیں ملے گا، ایسا کیوں؟ سونیا نے غصے سے پوچھا۔ عقلمند عورت کے چہرے سے پانی کی تہ نکلنے لگی۔ تمہارے باپ نے مجھے شکاری برادری میں مارا تھا۔ میں اس وقت ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مارا گیا میں ایک عقلمند عورت بن گئی۔ میں نے بری طرح دعا کی کہ میرے خاندان کا صفایا ہو جائے، اور میں وہی ہوں۔ سونیا زور زور سے رونے لگی۔ کیا اس بد دعا کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عقلمند عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ایک ہی بات ہے، اگر تم درخت کا چھپا ہوا دروازہ کھولو گے تو شاید تمہاری قسمت بدل جائے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم باہر نہ نکلے تو تمہاری ساری زندگی برباد ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ سگریٹ پی کر غائب ہو گیا۔ سونیا کا دل پریشان تھا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی اور جب وہ سوئی تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھا ہے اور نیچے اسے جنگل میں ایک درخت نظر آ رہا ہے جو دھوئیں میں بدل رہا ہے۔ دھواں آتے ہی سامنے ایک دروازہ نمودار ہوا۔